الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو مومن بندہ اللہ کی اطاعت میں تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، میں اس کی زندگی مزیدار بنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کا بادشاہ احکم الحاکمین جب کہے کہ اور کہتا ہے کہ میں اس کی جو ہے راحت عافیت والی زندگی کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی ایسی زندگی اس کو ملے گی، اس کی جو ہے ایسی راحت و عافیت والی زندگی اس کو میسر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین یہ دو جو جہاں کے بادشاہ ہیں، وہ جو ہے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں اس کی جو ہے اچھی زندگی دوں گا، لیکن انہوں نے ضمانت کی بات یہ کیوں کہے گی؟ وہ اللہ تعالیٰ اپنے اتنی پیار کے ساتھ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے نادان انسان، تو پہلے سمجھ کہ جو یہ زندگی ہے، یہ جو گھر ہے اور یہ جو زندگی تو سمجھا ہے کیا اس کے اندر بڑے بڑے بنگلے، کار، آرام دہ مکان، اس کے اندر جو ہے سکون و راحت نہیں ہے۔ راحت و سکون تو اللہ جس کو دیتا ہے اسی کو نصیب ہوتی ہے، اور جس کو نہیں دیتا اس کو بالکل نصیب نہیں ہوتی۔ اور کیسے مکانات ہیں، عالی شان مکانات ہیں، عالی شان مکانات کے اندر میاں بیوی میں جھگڑے، بیٹے ماں باپ میں بیٹے میں جھگڑے، بیٹا باپ کا مخالف، باپ بیٹے سے نفرت کرتا ہے، اور بیوی میاں شوہر میں لڑائی ہے۔ ایسے حالات کہ چین کی زندگی نہیں، زندگی اتنی تلخ ہو گئی ہے ان کی، چونکہ انہوں نے یہ جو عارضی دنیا ہے، اس دنیا کی زندگی کے جو چیزیں ہیں اس میں ہی انہوں نے راحت سمجھی۔ راحت تو اس میں ہے نہیں۔ راحت جس کو اللہ دے اس کو راحت ملے گی، جس کو اللہ نہ دے اس کو راحت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آتے ہیں کوئی روک نہیں سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ پکڑ میں آتے ہیں ساری دنیا چاہ کر بھی جو ہے اس کو سکون دے نہیں سکتی۔ جب یہ چیز ہے تو انسان جتنا اللہ کا بن کر رہے گا، اللہ کی اطاعت پر زندگی گزارے گا، کامیاب رہے گا، اس کی زندگی عافیت کے ساتھ گزرے گی، اور جتنا وہ جو ہے نافرمانی کرے گا اور پھر اللہ کی اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے شریعت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کی زندگی گزارے گا، اتنی ہی پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری سرکشی پہ آ جاتا ہے اور نافرمانی کھلا کرنے لگتا ہے، اور اللہ کو جو ہے بجائے اللہ کو اطاعت کر کے اللہ کو منانے کے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلا جرت کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے ایسی نافرمانی میں لگ جاتا ہے، تو اس کو اسی جگہ سے آفتیں آتی ہیں۔ اللہ نے اگلی قوم کی جو حالات تھے وہ بتا دیا، اور آج بھی وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ آسمان سے عذاب آتا ہے، کبھی ہواؤں کی شکل میں، کبھی پتھر کی شکل میں، کبھی آگ کی شکل میں، کبھی زمین سے بھی عذاب ابلنے لگا، اور کبھی کسی ایسا مغرور کو جو ہے زمین میں دھسا دیا، کبھی طوفانوں کے درمیان میں پھنسا دیا، اور جتنا مغرور تھے دھس نس کر دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ تبدیلی کرنے میں آتے ہیں، اللہ سے پوچھا جائے کہ اللہ تو یہ کب جو ہے پکڑ زمین میں تبدیلی کب لانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں جب بندے کھلا نافرمانی کرنے لگتے ہیں، جب جو ہے اللہ کھلا بغاوت پہ اتر جاتی ہے قوم، تو پھر میں تبدیلی کرتا ہوں۔ جب میں تبدیلی پہ آتا ہوں تو کوئی مجھے اس وقت روک نہیں سکتا، کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، اور پورا دھس نس ہو کے چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات آتے ہیں، ایسے پریشانیاں آتے ہیں، ایسے مصیبتیں آتی ہیں، ایسے بیماریاں آتی ہیں۔ ایک مصیبت سے باہر نکلے ہی نہیں، دوسری مصیبت نے آ گھیرا، ایک دوسری مصیبت سے نکلا نہیں کہ تیسری مصیبت نے آ گھیرا۔ مصیبتوں کا ایسی یہ لگ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے موتی کے جو ہے، جیسے ایک موتی ہے، موتی کا ہار ہے، موتی کے ہار سے ٹوٹ جاتا ہے تو کیسے ایک دم تیزی کے ساتھ موتی گرنے لگتی ہے، اس طریقے سے بھی جو آفتیں مصیبتیں آ کے گھیریں گی۔ ایسے پکڑ اللہ کی طرف سے آئے گی۔ حکام ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے۔ ظالم حکمران کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایسا حکمران جس کے دل سخت ہو جائے گا، انسانیت ختم ہو جائے گی، وہ ہم پر مسلط ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کس پر مسلط کرتا ہے؟ جو بندہ اس کا باغی ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جری ہو کر کے اللہ کی کھلا نافرمانی کرنے لگتا ہے، اس پر ایسے حکام مسلط ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ حکمران بن جاتے ہیں جس کے اندر جو ہے انسانیت ہی نہیں ہوتی، اور ان کو کہہ کر کچھ فائدہ نہیں۔ اور جہاں بندے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی حضوری میں رو کے اپنی زندگی گزارتا ہے اور اطاعت میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے حکمران دیتے ہیں
جو بہت ہی رحم دل ہوتے ہیں اور بہت ہی جو ہے ان کے اندر جو ہے انکساری ہوتی ہے، خود حکام میں اتنے نرم دل ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے تو اللہ یاد آتا ہے، اتنی مددگار معاون مددگار ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے لیے راستے ایسے آسان بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ حکام کے اوپر ہم لوگ کہنا، اب جو حالات ہیں یہ ایک مصیبت سے ابھی نکلے بھی نہیں ہیں، انسان مکمل سنبھلا بھی نہیں کہ پھر دوسری مصیبت نے گھیرنے کے آثار منڈلا رہے ہیں۔ یہ جو کچھ ہے یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو کہ یہ جو کچھ حکمران ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حدیث نصیحت فرما دی کہ یہ جو حکمران ہیں تمہارے اعمال ہیں، تم جیسے اعمال کرو گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے، تم نیک اعمال کرو گے تو نیک حکمران تم کو ملیں گے، رحم دل حکمران ملیں گے، اور اگر آپ جو ہے کھلا جو ہے اللہ کی بغاوت میں اتر جاؤ گے تو سخت دل اور جابر اور ظالم حکمران تم پر مسلط ہو جائیں گے اور اللہ مسلط کر دیں گے، پھر تم پکارنا چاہو گے پکار نہیں سکتے، پجانا چاہو گے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو پکارے گا بل بلائے گا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ پھر یہی ایک راستہ ہے، پھر سے کیسے لوٹا جا سکتا ہے؟ ایک راستہ ہے کہ اللہ کے حضور گڑا کر کے اپنے گناہوں سے سچی دل سے توبہ کریں اور پھر واپس اس راستے پہ جائیں جس راستے پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس راستے پر مومن اور مسلمان کو رہنا چاہیے اس پر چلے گا تو پھر کامیابی ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر اگلی زمانے کی جو قوموں کی حالات اللہ نے بتائے آج تک محفوظ رکھ کر کے ہزاروں برس کے واقعات کو اللہ نے ہم تک جو پہنچائے اسی لیے پہنچائے کہ اس کو دیکھ کر سبق حاصل کرو کہ تم اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو تو پھر اسی طرف لوٹ کے آنا ہے جس طرف شریعت جو دی گئے ہے، اس شریعت پر اللہ کا نظام ہے دنیا میں، اس سے بغاوت کر کے کوئی چین سے رہ نہیں سکتا، اس سے بغاوت کر کے کوئی آفت سے رہ نہیں سکتا، اور جب پریشانی میں جب اللہ تعالیٰ جب اپنی جو نعمتوں کی بارش ہے اسے چھین لے تو کوئی اس کو سکون دے نہیں سکتا۔ جتنی چیزیں ہیں یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی سے حاصل کی سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کر کے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جری ہو کر کے، اللہ کا نافرمان بن کر کے، باغی بن کر کے اس کو استعمال کرے گا تو پھر پکڑ آئے گی تو پھر کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ آج ساری دنیا پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے نافرمانی کھلا نظر آتی ہے، اللہ کے نافرمانی کی طرف سے اللہ کا غضب ہے، اور غضب کا اتنا آیا ہے، اس غضب سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے دوستو عزیزو کہ ہم اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے حضور کے گڑائیں گے۔ اس وقت تک یہ حالات نہیں بدلیں گے جب تک کہ ہم زندگی کو نہیں بدلیں گے۔ دیکھیے کیسے حالات سے گزر گئے، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ 4 دن کے لیے گھبراہٹ تھی، 4 دن کے لیے تسبیحات تھے، 4 دن کے لیے رو رہا تھا انسان، پھر اسی اپنی حالت میں اسی دنیا میں کھو گیا اور اسی جو ہے لو و لعاب میں، اللہ کی نافرمانی میں، اسی زندگی میں آ گیا، تو پھر کیسے پھر دوبارہ آ گیا ہے پریشانی۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ سچے دل سے توبہ کر کے بندہ پھر اللہ تعالیٰ کا نہ بن جائے، اللہ کی نافرمانی کو نہ چھوڑ دے، اور چھوڑ کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت پر مکمل کاربند نہیں ہوگا، پھر یہ مصیبتیں نہیں ٹلیں گی۔ جتنی تدبیریں ہیں سب کر کے دیکھ لیں، کچھ فائدہ نہیں۔ آج پہلے تو کہتے تھے کہ دو انجیکشن ڈال دو کافی ہے، اب کہہ دیں گے 2 انجیکشن بھی کافی، سب کو انہیں کو آتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، ایک نظام ہے خدا کا، یہ سب نظام ہے، اور سارے تدبیریں اللہ نے کہتا ہے کہ سارے تدبیریں کر کے دیکھ لو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں ہمارے شہر میں جو ہے زلزلے آئے، اور زلزلے کہیں بھی 1 بار 2 بار آتے ہیں، بہت بڑے ماہرین نے آ کر جو رپورٹ نکلی ہے وہ رپورٹ دیکھ کر کے عقل دنگ رہ جائے گی۔ اس نے یہی کہا ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ عجیب چیز ہے کہ سمجھ سے باہر ہے، اس کے لیے مکمل جو ہے اس پر ریسرچ کرنا پڑے گا کہ یہ چیز ہمارے سمجھ سے باہر ہے، کہ ایسا نہیں آتا کہ ہر آدھے گھنٹے میں اور 2 دن 3 دن تک مسلسل، جس میں کئی مرتبہ کہیں نہیں آتا، 1 بار 2 مرتبہ آیا، ہلا کر کے سب چھوڑ دیا، سب ختم، پھر جو ہے مدت تک کچھ نہیں ہوتا ہوں پر۔ لیکن یہاں مسلسل تحقیق کر رہے ہیں، اس وقت بھی آ رہا ہے، وہ تحقیق کرنے والا بھی اس کو بھی جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ اس کو خود اس کی زبان سے نکل رہا ہے کہ اس کے لیے مسلسل ہم نے سارے ہندوستان کے ماہر سائنسدانوں کو اور ماہر اس سلسلے میں ہیں ان سب کو ہم نے بتا دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے، وہ مستقل اس پر آ کر ریسرچ کریں گے، تب پتہ چلے گا کہ کیا وجہ ہے۔ ارے بھئی یہ تو آسان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے عذاب ہے، اس کو کوئی انسان کیا سمجھ سکتا ہے؟ چونکہ عقل سے کیسے آ سکتا ہے؟ عقل تو محدود ہے، خدا کے قدرت کو کیا پہچان پائے گا؟
ذات کی قدرت کا ایسا کوئی پہچان نہیں سکتا. سارے تدبیریں رہ جائیں گی، سارے سے سارے عقل دھنگ رہ جائیں گے، سارے تدبیریں رہ جائیں گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماہر فلکیات بتاتا ہے کہ آج زوردار بارش ہوگی، دھوپ کھل جاتی ہے. طوفان آئے گا، طوفان کہاں ہوتا ہے؟ دھوپ کھلتی رہتی. اسکولیں چھٹی تعطیل دے دی گئی، کچھ نہیں، دھوپ پڑ گئی. اور پھر جس دن نہیں جا اس دن اتنی زوردار بارش ہے کہ بعد سب کچھ ڈوب گیا. اتنے مشینری کیا کر رہی تھی؟ اتنا طوفان آ کر کے سارا راستہ بند ہو گیا شہروں کے. تو ابھی بستیوں میں تو چلے، شہروں میں تو سارے ماہرین رہتے ہیں، سارے نظام رکھا ہوا ہے، اس کے راڈار رکھے ہوئے ہیں پہچانے کے ناپ تول کے لیے. پتہ ہی نہیں چلا، پورا آ کر کے ایسا سیلاب دھس نس کر دیا کہ اس کے بعد اس کو ہوش آ رہا ہے، اس کے بعد بات کر رہا ہے ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ایسا ہوا ویسا ہوا. لیکن جو ہوا اس کے پہلے کیوں نہیں معلوم ہوا؟ یہ تو کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نظام خدا کی قدرت سے چلتا ہے. یہ ساری چیزیں، ساری تدبیریں رہ جائیں گی. انسان اپنے عقل سے جو سوچتا ہے، عقل محدود ہے، خدا نے پیدا کیا، اس کو خدا کی خدائی کو کیا پہچان سکے گا؟ یہ تو اس کو جتنی عقل دی اتنا ہی پہچان سکے گا. جو خود خدا کو نہیں پہچانا، خدا کی خدائی کو کیا پہچانے گا؟ قدرت کو کیا پہچانے گا؟ بچ نہیں سکتا دوستو. اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے. دوسرے غیر والوں نے کیا کر لیا وہ چھوڑ دیجئے. ہم کو تو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کو منانے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ کو جب تک منائیں گے نہیں، حالات بدلیں گے نہیں، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، اپنے عافیت کے لیے سب سے پہلے ایک در ہے، اس در کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. تو اپنے گناہوں سے سچی دل سے توبہ کرنا ہوگا. اللہ مجھے بھی گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی اس گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.